اسی لیے حضرات گرامی علماء حق کی بارگاہ میں، علماء ربانیین کی بارگاہ میں، صوفیاء کاملین کی بارگاہ میں، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں ہم زانو تلمذ طے کرتے ہیں، زانو ادب طے کرتے ہیں، اور اس نبوت اور رسالت کے فیضان کا حصہ اپنی بساط کے مطابق اپنے قلب اور روح کی گہرائیوں میں اتارتے ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی کی عبادات کی کثرت کی وجہ سے، ریاضات کی کثرت کی وجہ سے، مجاہدات کی کثرت کی وجہ سے، فرائض، واجبات، سنن اور نوافل کی کثرت کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں مستجاب الدعوات کے مقام پر فائز فرماتا ہے، اور ان کی بارگاہ میں جا کر حضرات گرامی جب ہم زانو ادب طے کر کے دعا کی درخواست کرتے ہیں تو ان کی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا اعزاز حاصل کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا روحانی مقام اتنا بلند ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بایزید کا مقام اولیاء کی جماعت میں اس طرح ہے جس طرح فرشتوں کی جماعت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے۔ یعنی فرشتوں کی جماعت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ ہیں، ملائکہ کے سردار ہیں، اور حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اسی طرح اولیاء کاملین کی جماعت میں حضرت بایزید بستامی کا مقام سید الاولیاء کا ہے، اولیاء کے سردار ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں چند اشخاص حاضر ہوئے، زانو ادب طے کیا، دعا کی درخواست کی، قبل اس کے کہ حضرت اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کرتے آپ نے ارشاد فرمایا ایک بات تو بتاؤ کہ اتنی طویل مسافت طے کر کے میرے پاس آئے ہو، کیا خود دعا نہیں کر سکتے؟ کیا تم توحید و رسالت کا اقرار نہیں کرتے؟ کیا تم نمازیں نہیں پڑھتے؟ کیا تم روزے نہیں رکھتے؟ کیا تم زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے؟ کیا تم فرائض اور واجبات کی بجا آوری میں زندگی کے شب و روز نہیں گزارتے؟ کیا تم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بجائے اتنی طویل مسافت طے کر کے میرے پاس آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، یہ تو بتاؤ نا، کیا خدا تمہاری نہیں سنتا؟ کیا خدا تمہاری نہیں سنتا کہ ایک طویل مسافت طے کر کے میرے پاس آئے ہو؟ وہ خاموش ہو گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا خدا سنتا ہر کسی کی ہے، خدا سنتا ہر کسی کی ہے، جو اس کو مانتا ہے اس کی بھی سنتا ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس کی بھی سنتا ہے۔ خدا سنتا ہر کسی کی ہے، لیکن قبول کسی کسی کی کرتا ہے جس نے پوری عمر صرف اپنے نفس کی سنی ہو، نفس کی مانی ہو۔ جب دعا کا وقت آتا ہے وہ دستے دعا بلند کرتا ہے، اللہ سنتا تو ہے، قبول نہیں کرتا۔ لیکن جس نے پوری عمر صرف اپنے خالق و مالک، اپنے رازق اور پالنہار اللہ کی سنی ہو، اسی کی مانی ہو، اسی کی رضا میں اپنے زندگی کے شب و روز، اپنی زندگی کی خلوتیں جلوتیں، رات کی تاریکیاں اور دن کے اجالے گزارے ہوں۔ حضرات گرامی جب دعا کا وقت آتا ہے اور وہ دستے دعا بلند کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبولیت کا اعزاز عطا فرماتا ہے، خدا اس کی سن بھی لیتا ہے اور قبول بھی فرما لیتا ہے۔ یا تو اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ خدا سن بھی لے، قبول بھی کر لے، اور اگر اپنے آپ کو اس قابل نہیں کر سکتے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جن کی خدا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔